ہم جو کچھ عمل کر رہے ہیں ہمیں اس پر خوش، ہمارے اندر مزید شوق رغبت پیدا ہو، اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ اگر آپ کو فضیلت معلوم ہو جائے تو شاید فضیلت معلوم ہونے کے بعد فضیلت کے رغبت میں اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے جو عمل کریں گے اس میں کچھ اور ہی لطف اور ہو، کوئی مزہ ہوگا۔ ایک چھوٹی سی مثال دیں، چھوٹی سی مثال، صحیح بخاری کی روایت۔ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ انسان کبھی کوئی عمل معلوم ہے لیکن اس میں کوتاہی کرتا ہے، فضیلت معلوم ہو جانے کے بعد زندگی بھر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب، ان کا عام طریقہ تھا جنازہ پڑھ لیتے، گھر آ کے بیٹھ گئے، واپس آ گئے، یا سنا ہاں فلاں آدمی کے انتقال ہو گیا ہے، بھائی بہت لوگ پڑھ لے رہے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے جانا، واقعی جانا تو فرض کفایہ ہے۔ ایک دن کی مجلس میں کسی نے ایک حدیث بیان کر دی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو انسان کسی مسلمان کے جنازے میں حاضر ہوتا ہے اور جنازے کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو ایک قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی انسان جنازہ بھی پڑھتا ہے اور میت کو دفنانے میں بھی شریک ہو جاتا ہے، جنازہ پڑھ کے واپس نہیں آتا بلکہ قبرستان جاتا اس کو دفناتا بھی ہے، فلہ قیراتان، تو اس کو 2 قیرات کے برابر اللہ تعالی اجر و ثواب دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فضیلت نہیں سنی تھی، پہلی زندگی میں پہلی مرتبہ سنی۔ سنتے ہی بڑے بے قرار ہو کر کے اپنی پچھلی ہوئی زندگی پر افسوس کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کم فرتنا من قراریت، اے لوگوں مجھے یہ فضیلت نہیں معلوم تھی، میں تو جنازہ پڑھ کے گھر جا کے بیٹھ جاتا تھا، ہم نے کتنے قیرات کے برابر اجر و ثواب کو ضائع کر دیا، کاش پہلے کی فضیلت معلوم ہوتی تو میں زندگی میں ایک مرتبہ بھی غائب نہ ہوتا، جنازہ بھی پڑھتا اور قبرستان جا کر میت کے دفنانے میں بھی شامل ہو جاتا۔ دیکھا آپ نے، راوی کہتے ہیں پھر اس حدیث کو فضیلت کو سن لینے کے بعد عمر ابن الخطاب، عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما کبھی بھی جنازے سے غائب نہیں ہوئے، جنازہ بھی پڑھتے، قبرستان میں جا کر کے دفنانے میں بھی شامل ہوتے۔ کہتے اتنی فضیلت، چھوٹے سے عمل میں اتنی بڑی فضیلت مل جاتی ہے تو ہم کیوں اس کو ضائع کریں؟ یہی جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، اس لیے اسی چیز کے غرض یہ سلسلہ شروع کیا گیا فضائل اعمال کا۔ بھائی جب آپ نے بیان کیا کہ 1 قیرات کے برابر، جس نے جنازے کی نماز پڑھی 1 قیرات کے برابر ثواب، اور جس نے جنازہ بھی پڑھا اور میت دفنانے میں شامل ہوا 2 قیرات کے برابر، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ قیرات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 1 قیرات کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر، یعنی ایک انسان اگر نماز جنازہ پڑھ لے کسی مومن کی اور اخلاص کے ساتھ جائے، اخلاص کے ساتھ اس کے حق میں دعا کر دے تو اتنا ثواب پاتا ہے کہ اگر قیامت کے دن اس کے ثواب کو ایک پلڑے میں اور احد پہاڑ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو جنازہ پڑھنے کا ثواب جو ہے احد پہاڑ کے وزن کے برابر ہو جائے گا۔ دیکھا، اس فضیلت کو سن لینے کے بعد عبداللہ بن عمر نے کبھی جنازے کی نماز اور تدفین میں کبھی ناگا نہیں کیے، ہمیشہ کوتاہی نہیں کہ ہمیشہ حاضر ہوتے رہے۔ تو دوستو یہ ہمارا اصل مقصد ہے کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں ان اعمال کی فضیلت ہمیں معلوم ہو۔